بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے تھے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے تھے اور ہو گئے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ اور زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز۔ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے اور سرکار غریب نواز کی بڑی چھٹی شریف، جس میں ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات اور جو حضور علیہ السلام کی شانیں ہیں، اس کا عکس جمیل حضور کی سیرت طیبہ کا سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو جیسے گزارا، اس کا پورا عکس غریب نواز نے اپنی زندگی میں لیا۔ اور جو خاص وصف ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور غریب نواز کا جو خاص وصف ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وہ وصف کریم جو غریب پروری تھی، جو بندہ نوازی تھی، جو غریبوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک اور خلق عظیم تھا۔ سرکار غریب نواز نے اس کو مکمل طور پر اختیار فرمایا۔ مثال کے طور پر عرب کا جو معاشرہ تھا، مکہ المکرمہ کی جو زمین تھی، وہاں پر چھوٹ چھات کا تصور تھا، امیر اور غریب کا تصور تھا، وہاں پر عربی اور عجمی کا تصور تھا، اسی طرح عربی اور حبشی کا تصور تھا، کالے اور گورے کا تصور تھا۔ مثال کے طور پر مکے والے حبشیوں کو، غلاموں کو جانوروں سے زیادہ بدترین سمجھتے تھے۔ جانوروں کی بھی تو کوئی حیثیت تھی، لیکن حبشیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب فاران کی چوٹی سے آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان کیا، اب غور فرمائیں آپ، اللہ اکبر، یہاں پر یگانیت، یکسانیت اور عکس جمیل دیکھیں۔ مکہ المکرمہ کا ماحول، تہمات پرستی کا ماحول، مکے کا ماحول، عورتوں پہ ظلم کا ماحول، مکے کا ماحول، غلاموں کو پہ ظلم کا ماحول، مکے کا ماحول، برادری پرستی کا ماحول، مکے کا ماحول، اللہ اکبر، اونچ نیچ کا ماحول۔ ایسے ماحول میں آمنہ کا لال فاران کی چوٹی سے طلوع ہوتا ہے اور نبوت کا حضور اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تصور عطا کرتے ہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حبشی، اللہ اکبر، ہے حبشی، رنگ کالا ہے، مگر
انسان ہے چھوٹ چھاٹ کا تصور نہیں ہوگا. جہاں عربی کھڑا ہوگا وہیں پر حبشی بھی کھڑے رہ سکتا ہے, اور جہاں حبشی کھڑا ہوگا وہاں عربی کو کھڑے رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. جب یہ تصور میرے آقا علیہ السلام نے دیا تو مکہ المکرمہ کے صاحب اقتدار لوگوں کو بڑا دھچکا پہنچا, اور غریبوں کو یہ محسوس ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت غریبوں کی آواز بن کر, غریبوں کی فریاد بن کر, غریبوں کے ماں باپ ملجا بن کر, غریبوں کے غمگسار بن کر دنیا میں تشریف لائے, اور پھر لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے. اور اللہ اکبر, پھر مکہ المکرمہ کا وہ چھوٹ چھاٹ کا ماحول ختم ہو گیا, عربی اور عجمی کا ماحول ختم ہو گیا, اور حضور علیہ السلام نے ایک صف میں کلمے کی لڑی میں, کلمے کی رسی میں سب کو پھرو کر کے کھڑا کر دیا, اور اقبال جیسا مفکر کہنے پہ مجبور ہو گیا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب اس کا عکس جمیل اگر دیکھنا ہے تو غریب نواز کی زندگی میں دیکھو. جو ماحول مکے میں چھوٹ چھاٹ کا تھا وہ ماحول ہندوستان میں بھی تھا. اللہ اکبر. ہندوستان میں نچلی ذات کے لوگ اوپر کی ذات کے لوگ دونوں میں کتنا فرق تھا. اللہ اکبر. جب نچلی ذات کے لوگ چلا کرتے تھے تو ان کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ ٹاڑ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے قدم کا نشان بھی مٹ جائے. ان کا نشان قدم, نچلی ذاتوں کے نشان قدم کو بھی لوگ زمین پہ گوارا نہیں کرتے تھے. یہ فلاں ہیں تو یہ جو ہے اللہ اکبر اونچی ذات کے لوگ ہیں, اور یہ فلاں ہیں تو ان کو کنویں پر پانی بھرنے کا بھی حق نہیں, ان کو عبادت گاہوں میں جانے کا بھی حق نہیں. جس طرح سے فاران کی چوٹی سے وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا اور انہوں نے جو ہے عرب کی اس دقیانوسیت کے خلاف آواز اٹھائی, اسی طرح ان کا سے جمیل بن کر اور ان کا مرتبہ جلیل بن کر جب ہندوستان میں غریب نواز تشریف لائے تو اللہ اکبر اسی پہاڑ کی چوٹیوں میں حضرت غریب نواز نے اپنے نامہ کے اسی پیغام کو بلند کیا اور بتایا کہ کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی نچلی ذات کا نہیں ہے, کوئی اونچی ذات کا نہیں ہے. ہر انسان آدم سے پیدا ہوا ہے, ہر انسان کو جینے کا حق ہے. اونچ نیچ کے تصور کو ختم کیا, اور غریب نواز نے بتایا کہ جہاں نچلی ذات کے لوگ کہلانے والے کھڑے ہوتے ہیں وہی اونچے لوگوں کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا. جہاں اونچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پر جو کندھا لگا کر نچلی ذات کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے. بلکہ بتا دیا اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے تو اونچ نیچ کا تصور ختم ہو جائے گا. تو ہندوستان کے نچلی ذات کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور اللہ اکبر, جو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کی اولاد کہلاتے تھے وہ نچلے لوگوں کو غریب نواز نے اتنا اونچا کر دیا کہ دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. کئی راجپوت مسلمان ہو کر کے دلیتوں کے بازو میں نماز میں کھڑے ہونے پر اب آر محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ فخر محسوس کرتے تھے, اس لیے کہ وہ گندگی, وہ غلاظت, وہ تصور جو ذات پات کا تھا سرکار غریب نواز نے ختم کیا اور اپنے اخلاق کریمانہ سے ختم کیا. سرکار غریب نواز نچلی ذات کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. تب لوگوں کو خیال آیا کہ جب اتنی بڑی ہستی ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتی ہے تو اپنی حیثیت کیا ہے, اپنی اوقات کیا ہے. تو غریب پروری کا یہ تصور اور تہمات کے خاتمے کا یہ تصور سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں کیا. اور یہ غریب نواز کے اخلاق کریمانہ کی برکت تھی کہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. سرکار غریب نواز کا یہ انداز تھا کہ آپ نے 90, آج انسان 90 لاکھ لوگوں کو بلکہ 90 لوگوں کو بھی نمازی نہیں بنا پا رہا ہے. انٹرنیٹ کے دور میں محنت کر کے 90 لوگوں کو بھی نمازی بنانا مشکل ہے. غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غریب نواز اس شخصیت کا نام ہے کہ آپ نے انسان تو انسان جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. سرکار غریب نواز نے اس ہندوستان میں جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. اس کی طرف آنے سے پہلے ایک بات بتاؤں, وہ غریب پروری کی جو بات میں لے کر چلا تھا, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا,
میرے آقا بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، عرس کی تقریب میں آئے ہو، ذرا یہ تصور بھی لے کے جاؤ کہ جس کا کوئی نہیں ہوگا ہم اس کا سہارا بنیں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔